ہیں حضرات، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عابد ثقلینی صاحب قبلہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں، مائک پر تشریف لائیں اور ہم تمامی سامعین کو اپنے خطاب سے سرفراز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سادات اعظام، بالخصوص فضیلت الشیخ حضرت علامہ سید فیضان اشرفی الجیلانی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پہ تشریف فرما خطیب اہل بیت، حماد اہل بیت حضرت علامہ مفتی شفیق القادری الحنفی حفظہ اللہ، اور دیگر معزز مہمان، میرے دینی بھائیوں، آج کی اس مبارک محفل میں جنہیں آپ کو سننا ہے وہ تشریف فرما ہے۔ اور میں خود یقین جانے سننے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ مجھے بھی حکم دیا گیا کہ تھوڑی دیر آپ بول لیجئے۔ تو جو باتیں اس وقت اب میرے ذہن میں ہیں بس وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت کے ساتھ سارا مجمع مل کر باواز بلند نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات جانتے ہیں یہ محفل مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد یعنی ہدایت یافتہ، سمجھ رہے ہیں آپ، ہدایت یافتہ خلیفہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ اب آپ اس کو عرس بھی کہہ لیں تو بھی بہتر ہے۔ اچھا، یہ عرس کی شان یہ ہے کہ اس اسٹیج سے کسی سید کی پگڑی نہیں اچھالی جائے گی۔ دیکھو، عرسوں میں جو پیغام دینا چاہیے مقررین کو، اگر مقرر اس کو سیکھ لے تو آدھی امت کی اصلاح ایسے ہی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں صاحب نہ تو چیلنج بازی ہوگی، نہ کسی کی پگڑیاں اچھالی جائے گی، اور نہ زبردستی اپنی بات کسی پہ تھوپی جائے گی۔ ہم تو محبت والے لوگ ہیں، محبت سے دو بات کریں گے، سمجھ میں آ جائے تو قبول فرما لیجئے گا۔ عزیزان محترم، مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا حسن ابن علی علی جدہ و علیہ السلام، آپ کی شان کیا ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کیا ہیں، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ مگر ایک چیز جو ہم سب کو جاننا ضروری ہے، یہ اور بات ہے کہ اس پر بات نہیں ہوتی۔ ایک وقت تک خانخواہوں میں 28 سفر کو عرس منایا جاتا تھا، شہادت منائی جاتی تھی۔ بعد میں جب حضرت گوگل تشریف لائے اور جناب فیس بک کی آمد ہوئی تو چند محققین بھی تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب 28 نہیں، وہ 5 ربیع الاول ہے۔ تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ 5 منا لیجئے گا، ہم 28 منا لیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھگڑا ختم کریے۔ لیکن ایک بات ہے، جب آپ 5 ربیع الاول کو منائیں یا 28 کو منائیں، یہ ضرور بتائیے گا کہ جناب حسن کی وہ کیا غلطی تھی کہ امت نے زہر دے دیا۔
آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ فضیلت نہ بتائیے گا، اس لیے کہ فضیلتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن کی شان کیا ہے، ان کے کمالات کیا ہے اور ان کی برکتیں کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جناب امام حسن نے کس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا معاذ اللہ، اور کس کے اوپر ظلم کر لیا معاذ اللہ، کہ امت نے سکون سے بیٹھنے نہ دیا اور 5 دفعہ زہر دیا، اور 6ٹھی دفعہ جب زہر دیا تو آپ کی شہادت اس کی وجہ سے ہوئی۔ یہ بتائیے آپ امت کو۔ اگر آپ جلسے کر رہے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور چلیں 5 ربیع الاول ہی صحیح، کم از کم لوگوں کو بتائیے کہ رسول اللہ کے اس شہزادے کا معاذ اللہ کیا ایسا قصور تھا کہ امت نے ان کو زہر دے دیا؟ کیا ایسی معاذ اللہ غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے امت نے انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیا؟ صرف فضیلتیں تو آپ محرم میں بھی سنتے رہے، فضیلت تو آپ ہر مقرر کی زبان سے سنیں گے، لیکن چند حقیقتیں اور سچائیاں لوگوں کو بیان کیجئے تاکہ امت کو پتا چلے کہ آل رسول کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ جس کو دیکھو 4 کتابیں پڑھ لی اور آل رسول کے خلاف بولنے کھڑے ہو گئے۔ عزیزان محترم، زندگی سلامتی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، آخرت بھی کامیابی چاہتے ہو آخرت کی، تو در زہرا کے جو بچے ہیں ان کا ادب اور احترام سیکھ لو۔ ان کو چیلنج بازی نہ کیا کرو، ان کو چھیڑو نہیں، اس لیے کہ وقتی طور پر آپ کی عوام آپ کو واہ 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 کہہ کے تو چلے جائے گی، مگر جو در زہرا سے دھتکار دیے جاتے ہیں تو پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ آستانے، یہ اولادیں، یہ خانقاہیں جہاں سید الشہداء کی اولادیں، امام حسن کی اولادیں الحمدللہ موجود ہیں، ان کے اوپر تحقیق نہیں کی جاتی، ان پر ریسرچ نہیں ہوتی، یہاں ادب اور احترام سے سروں کو جھکایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، سفر کا مہینہ گیا، ربیع الاول شروع ہوا، آج 5 تاریخ ہے۔ اب اللہ توفیق دے کہ کچھ لوگ باقاعدہ حضرت امام حسن کے نام سے محفل سجا لیں۔ ہم تو ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، اور فضائل کے ساتھ ساتھ چند حقیقتیں بھی لوگوں کو بتا دی جائے کہ صاحب کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اور اتنے ظلم و ستم کیوں ہوئے۔ لیکن آئیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں کے پیچھے آپ حضرات نمازیں پڑھتے ہیں وہ میرے لیے بھی قابل احترام ہے، وہ میرے لیے بھی قابل احترام ہے۔ کسی دن ذرا محبت سے ان سے ملیے اور ان سے پوچھئے، حضور ایک بات بتائیے، سرکار غوث اعظم، بہت توجہ سے سنیے گا، خاص طور پر نوجوان بچے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی کرامتیں آپ کو یاد ہیں؟ سینکڑوں، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ جیسا انسان یقیناً وہ بہت بڑا آدمی تھا، میں اس کا عقیدت مند نہیں ہوں، لیکن اس کا جو علم ہے میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ لفظ علامہ کا صحیح معنوں میں وہ حقدار تھا، لیکن اس کی چند غلطیوں کی وجہ سے وہ اہل سنت کے منہج سے ہٹا۔ لیکن اس نے صاف صاف اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن کی آل میں سے ہیں، ان کی اتنی کثیر کرامات ہیں کہ جب میں پڑھتا ہوں تو میری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اس کا اعتراف کیا اس نے۔ کس کی کرامتیں؟ سرکار غوث اعظم کی۔ اب ذرا جا کر ان سے پوچھئے جن کے پیچھے آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارے مسجد کے ائمہ ہیں، مقررین ہیں، ان سے پوچھئے حضرت امام حسن کی کتنی کرامتیں آپ کو یاد ہیں؟ اور پوتے کی سینکڑوں کرامتیں، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے، مقرر کی روزی روٹی اسی پہ چلتی ہے، مقرر کی آدھی روزی روٹی اسی پہ چلتی ہے، وہ کرامتوں پہ کرامتیں بیان کیا جا رہا ہے، اور عوام واہ واہ کے داد دیے جا رہی ہے، نذرانوں پہ نذرانے، چلیں سب صحیح ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر امام حسن جو غوث اعظم کے آبا و اجداد میں ہیں، ان کی کتنی کرامتیں مولویوں نے سنائی آپ کو؟ یہ آپ پوچھ لینا، یہ آپ کو ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں میں، صرف یہاں تقریر سن کے چلے نہ جائیے گا، پوچھئے
کہ بتائیں کہ حضرت امام حسن کی کتنی کرامتیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ عزیزان محترم، حضرت امام حسن کی شان بہت بڑی ہے، اور جو شان ہے، مقام اور مرتبے، وہ آپ کو خطیب اہل بیت سے سننے. اب بس ایک بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں میں. ایک صاحب تھے، انہوں نے آ کر حضرت امام حسن کی محفل میں چھیڑ دیا. ہوتے نا بہت سے لوگ، تو چھیڑ خانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ حسن کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھے یا علی تمہارے باپ؟ کیا پوچھا؟ حاتم طائی کی سخاوت زیادہ مشہور ہے یا وہ زیادہ سخی تھا، یا تمہارے باپ علی ابن ابی طالب زیادہ سخی اور مشہور ہیں؟ تو جناب حسن ابن علی نے کہا اچھا ایک کام کر، تو ہی بتا دے کون زیادہ مشہور ہے، کون مشہور ہے تو ہی بتا. تو اس نے کہا کہ سخاوت جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ حاتم طائی کی ہے. کہا کیسے؟ کہا اس نے اپنے محل کے 40 دروازے بنائے تھے. سمجھ رہے کتنے دروازے؟ 40. اب جو بھی غریب آتا اس کو پہلے دروازے سے دیتا، پھر وہ غریب مال بٹور کے دوسرے دروازے پہ جاتا، حاتم وہاں آ کر پھر اس کو دیتا، وہ وہاں سے مال بٹورتا، پھر تیسرے دروازے پہ جاتا، حاتم تیسرے دروازے پر آتا، پھر اس کو مال دیتا. اسی طریقے سے تیسرا، چوتھا، 10، 12، 15 ہوتے ہوتے 40 دروازوں سے وہ جب بھی آتا حاتم اٹھا کر دیتا، مایوس نہیں بھیجتا. حسن نے سن کر مسکرا کر کہا یہ اس کی تو مذاق اڑا رہا ہے یا اس کی تعریف کر رہا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ امام حسن نے کہا یہ اس کی تو توہین کر رہا ہے یا اس کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ کہا اس میں توہین والی کیا بات ہے؟ تو حسن نے کہا سن، پہلے دروازے میں ہی اگر حاتم اتنا دے دیتا تو دوسرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب پہلے دروازے پر آئے تو علی اتنا نوازتے ہیں کہ اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. زمین بولی فلک بولا، زمین بولی فلک بولا، زباں کے ساتھ دل بولا، زباں کے ساتھ دل بولا. حق حسن، حق حسن، حق حسین، حق حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر حاتم پہلے ہی دروازے میں دے دیتا تو اس کو 40 دروازوں کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. پہلے دروازے میں تھوڑا ملا ہوگا تب تو دوسرے میں گیا، وہاں بھی کم ملا ہوگا تب تیسرے میں گیا. علی کی سخاوت کی شان یہ ہے کہ جب علی کے در پہ کوئی آتا ہے مولا اس کو پہلے ہی اتنا نواز دیتے ہیں کہ اسے در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ، بے شک. در بدر بھٹکنے. اور الحمدللہ ہمیں علی کے در سے اور جناب زہرا کے در سے اتنا ملا ہے کہ ہم آج بھی وفادار ہیں آل رسول کے. سبحان اللہ، حق ہے. ہمیں کسی عالم کی تقریر اور کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان ہم اللہ. کل بھی عزت کرتے تھے، آج کیوں ہم عزت کرتے ہیں؟ اس لیے سن لیں آپ. حضور اجازت ہے 2 منٹ. حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے گنڈے اور بدماشوں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، اس میں یہ بڑے اچھے آدمی تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چند گنڈے اور بدماشوں کی لسٹ میں سے ان کو ہٹا دیں آپ. یہ بڑے اچھے آدمی تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. ایسی اونچی کرسی پر بیٹھے تھے، دربار میں ایک چھوٹا سا شہزادہ دوڑتے ہوئے اندر آیا. یہ ادب سے کھڑے ہو گئے اور قریب گئے، بات کی. جب بچہ چلا گیا تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ اتنی بڑی حکومت کا حکمران بادشاہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے کھڑا ہو گیا اور عزت کی. ہے کون یہ بچہ؟ تو آپ نے کہا نہیں جانتے اس کو کون ہے؟ کہا نہیں. کہا سنو، ان کا نام ہے عبداللہ. بولو کیا نام ہے؟ ہاں. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ اب حضرت حسن مصنع کے. حسن مصنع کس کا بیٹا؟ حضرت حسن ابن علی کا بیٹا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اب چلیے وہاں سے سمجھاتا ہوں. علی کے بیٹے حسن ابن علی، حسن ابن علی کے بیٹے
حسن مسنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ المحض جن کی آل میں سے غوث اعظم ہیں، یہ جب چھوٹے تھے تو دربار میں آئے، عمر بن عبدالعزیز اپنا تخت چھوڑ کر کھڑے ہو کر تعظیم کی اور آخر میں یہ کہا، سنو میں نے اس بچے کی عزت اس لیے کی کہ یہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، اور یہ عقیدہ دے عزیزان محترم کیا کہا، یہ بچہ کس کی اولاد میں سے ہے؟ جناب زہرا کی آل میں سے ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہا، آپ فرماتے ہیں جو بھی شہزادی کی اولادوں کی تعظیم کرے، ان کی عزت کرے، جناب زہرا ان سے بہت خوش ہوا کرتی ہے، بس وہ راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں، اس کے لیے میں نے ان کی تعظیم کی، ان کی عزت کی۔ آپ سمجھ جائیے گا، جو سیدوں کی تعظیم کرے، شہزادی اس سے خوش ہو، اور جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے چھڑکھانی کرے اور پگڑیاں اچھالے، تو سمجھ جائیے گا کہ ان کا حال کیا ہونے والا ہے۔ ہم تو ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے اور ہدایت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، یعنی اہل سنت میں سے نہیں ہیں، سواد اعظم نجات پانے والی جماعت اہل سنت اس میں سے نہیں ہیں، الگ ہیں، مگر بہت مشہور ہیں صاحب۔ اب پرابلم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے 4 نکاح کر رکھے ہیں، اور روزانہ ان کو شوق چڑھتا ہے شادی کا، تو ممبروں پر بیٹھنے کے بعد وہ ہمیشہ یہی چٹکلے سناتے ہیں، کم عمر کی بچی سے شادی کرنے کا فائدہ یہ ہے، اتنے بچے پیدا کرو، یہ سمجھ رہے نا میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ لوگ میری شادی کی بات کرتے ہیں صاحب، امام حسن نے 100 شادیاں کی ہے، اور یہی بات ہمارے ممبروں سے بھی بولی جاتی ہے۔ وہ اگر بولے تو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب وہ گئی ہوئی کیس ہے، ان کو چھوڑ دو، ریجیکٹڈ مال ہے۔ اگر ہمارے یہاں سے یہ میسج ڈیلیور ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کتنی خطرناک بات ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایمانداری سے بتاؤ، طلاق اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اب آپ جواب دیں گے ہاں بھائی، حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، طلاق ہے حلال، مگر اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں۔ حلال چیزوں میں طلاق ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ گھر ٹوٹے لوگوں کے، اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے گھر سلامت رہیں، مل کے زندگی گزاریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 100 نکاح کیے، کس نے؟ کہا امام حسن نے۔ کہا ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھے، آج نکاح کرتے تھے کل طلاق دیتے تھے، آج کرتے تھے پھر طلاق، پھر کرتے تھے پھر طلاق۔ عزیزان محترم، طلاق اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو جب یہ پسندیدہ عمل نہیں ٹھہرا شریعت محمدی کے نزدیک، تو آپ کا یہ ایمان گوارا کرتا ہے کہ سردار جنت وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کو ناپسند ہو وہ کام کرے؟ عزیزان محترم، سردار جنت کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے جو اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو۔ تو یہ ہمارے مسجدوں سے بھی مولوی حضرات بولے جا رہے، صاحب ان کی شان تو یہ تھی، ان سے نکاح کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، نکاح ہوتا تھا۔ بھائی صاحب صرف 11 نکاح ثابت ہے، کتنے؟ بولو کتنے؟ ہاں صرف 11 نکاح ثابت ہے، بقیہ جتنے بھی لوگوں نے کیے ہیں وہ جھوٹے ناسبی راویوں نے گڑے ہیں تاکہ اہل بیت کی شان کو گھٹا سکے۔ مگر یاد رکھیے گا، جب تک اس زمین پر اللہ کے بندے ہیں، اہل علم حضرات ہیں، علماء ربانین ہیں، تحقیق ہوتی رہے گی اور سچائیاں لوگوں کے سامنے واضح ہوتی رہے گی۔ یہ تو جھوٹی باتیں جو صرف امام حسن کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی جائے کہ صاحب حسن لڑنا تو جانتے ہی نہیں تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ حسن لڑنا نہیں جانتے تھے، وہ تو نکاح کرنا جانتے تھے صاحب، ان کو اس لیے تو صلح کر لی، وہ لڑنا نہیں جانتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ پورا بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے یہ چٹکلا مارکیٹ میں ڈال دیا کہ صاحب 100 شادیاں کرتے تھے۔ وہ تو چھوڑیے، پڑوسی ملک کے ایک مولوی نے اور ایک لمبی چھلانگ ماری، کا 100 نہیں وہ 300 ہے، 300 شادیاں کی۔ میں کہتا ہوں ان بےغیرت مولویوں سے، خاص طور پر اس ملک کے اندر جو مولوی حضرات یہ بات بیان کرتے ہیں، 11 نکاح اللہ کے نبی سے ثابت شدہ ہے، اللہ کے حبیب کے، اسی پر اعتراضات ہیں، میڈیا میں
اس حکومت کے دلال بیٹھ کر رات دن خلاف بکواس کرتے ہیں اسلام کے. کیا کسی مولوی میں اتنی ہمت ہے کہ بیٹھ کے اس کو جواب دے سکے؟ طلاق کے ریشو کے بارے میں اتنی بات ہوتی ہے, کیا کسی مولوی میں اتنی طاقت ہے کہ میڈیا میں آ کے بیٹھے؟ نہیں, اتنے پرہیزگار ہیں کہ کیمرے کے سامنے آتے وضو ٹوٹ جاتا ہے صاحب. وہ کیا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جواب دیں گے؟ طلاق کے مسئلے میں اتنی باتیں بیان کی جا رہی ہے. کل اگر کسی نے کہہ دیا صاحب آپ کیا مسلمانوں میں طلاق کی بات کرتے ہیں, ان کے نبی کا نواسہ بھی یہی کرتا تھا, آج شادی کرتا تھا کل طلاق دیتا تھا, کیا جواب دیں گے آپ؟ ہمیں بٹھائیے, ہم سے پوچھیں, ہم اسی چینل یا مادھیم کے ذریعے کہتے ہیں سب بکواس اور جھوٹی باتیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام جو صرف 11 نکاح ثابت ہیں. بہت سی باتیں صاحب جو فضائل اہل بیت برداشت نہ کرتے ہوئے دشمنوں نے, ناسبیوں نے بس ایسے ہی مال بیچ دیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے جبے و دستار والے مبلغین, علماء, محدثین جو اپنے آپ کو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ مقام اور مرتبے پہ سمجھتے ہیں, جو اسٹیجوں پہ تقریریں کرتے ہیں, چیلنج پہ چیلنج بازیاں کرتے ہیں, وہ بھی یہی مال بیچ رہے ہیں. ابھی محرم آیا, وہاں پر بھی ایک چٹکلا چھوڑ کے نکل گئے. انہوں نے کہا بات ختم کر رہا ہوں, آپ کو سننا ہے حضرت کو, بات نکل گئی اس لیے کہہ رہا ہوں. محرم آیا, اس پہ بھی ایک بات چھوڑ کر لوگ نکل گئے. کہا امام حسین علیہ السلام جیسے ہی دیکھا کہ اتنی ساری بھیڑ جمع ہو گئی ہے تو 3 شرطیں رکھ دی سامنے, اور کیا کہا, مجھے لے چلو, میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں یا اپنے معاملات جو ہے وہ یزید کے ساتھ ڈیل کر لوں گا. 3 شرطیں والی بات بڑے بڑے مولوی بیان کرتے ہیں صاحب ہمارے یہاں, یا تو مجھے واپس ریٹرن مدینہ بھیج دو, میں چلے جاؤں گا میرے نانا کے یہاں, اور تیسری شرط یہ رکھی کہ صاحب مجھے اسلامی بارڈر پہ بھیج دو, وہاں ہم چلے جائیں گے. یہ ساری باتیں آپ سمجھ رہے کون کہہ سکتا؟ وہ کہتا ہے جو ڈر چکا ہو. حسین حیدر کرار کا بیٹا ہے صاحب, وہ کسی مولوی کے بیٹے کا نام نہیں ہے حسین. جس نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا ہو اس کا خون حسین کے رگوں میں. یہ کیا بچکانی باتیں کرتے؟ ایک طرف مولوی تقریر کرے, حضرات یزید نے اسلام کا بڑا غلط کر دیا, شراب عام کر دی, جو عام کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اسلام کی شکل بدل گئی. حسین آئے میدان میں اور اچانک گیم بازی پلٹ گئی, ختم. شرطیں 3 سامنے آ گئی. یہ شرطیں وہ رکھتا ہے جو ڈر جاتا ہے, یہ شرطوں کی بات وہ کرتا ہے جو خوف کھا جائے. وہ حسین ابن علی ہے صاحب. عزیزان محترم, بہت سی باتیں علی کے تعلق سے, جناب زہرا کے تعلق سے, حسنین کریمین کے تعلق سے, ائمہ اہل بیت کے تعلق سے اور ان کی آل و اولاد کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں امت میں عام کر دی کہ ہنسی آتی ہے سب سے پہلے سن کے کہ یار یہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, خدا کے لیے خوف کریں. بہرحال کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. آج چونکہ یہ محفل حضرت امام حسن ابن علی علی جدہ علیہ السلام کے نام سے منعقد ہوئی ہے, اور ان کی زندگی اور حالات پر, فضائل پر, ان کی شہادت پر بھی باتیں ہوگی, جس کے لیے الحمدللہ اس محفل کے عظیم خطیب حماد اہل بیت عالی جناب حضرت مولانا مفتی شفیق القادری صاحب تشریف فرمائیں, جنہیں میں خود سننے کے لیے آیا ہوں. آئیے ہم اور آپ سب انشاءاللہ اپنے ہردیر عزیز مقرر کو سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن اشرفیہ کی جانب سے